أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام. عزیزان محترم، سامعین گرامی، آج 8واں دن ہے ماہ مبارک رمضان کا، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نوجوانوں کے مسائل، نوجوانوں کو نصیحت کرنا. پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرنا، اس کے بعد نوجوانوں کو نصیحت کرنا. کل کی درس کا بھی انشاءاللہ ہمارا موضوع نوجوانوں کے مسائل ہوگا. آج ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع پہ مختصراً آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں. چونکہ نوجوان ایک ایسا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جو بہت جلدی چیزوں کو قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، اور خود ہی ان میں طاقت بھی ہوتی ہے، انرجی بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے نوجوانوں کے ساتھ بات کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اور آسانی بھی ہے، کیونکہ وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں، جلدی پک کر لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ جب عمل کی بات آتی ہے تو چونکہ وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان میں انرجی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے عمل کے میدان میں بھی نوجوان ماشاءاللہ بہتوں سے آگے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک استاد حوزے میں بیان کرتے تھے کہ جب کوئی معاملہ کرنا ہو، کوئی ڈیلنگ کرنی ہو، خرید و فروخت کرنا ہو، تو نوجوانوں کے ساتھ کیا کرو، اس میں آسانی رہتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، ڈیلنگز ہیں، اس میں کافی آسانی رہتی ہے. اس وجہ سے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں درس، تبلیغ اور مجالس اور محافل میلاد کے سلسلے میں، تو وہاں کم از کم نوجوانوں کے بعض مسائل کا ذکر کروں اور ان سے مخاطب ہوں. تو آج بھی ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے. ابتدا میں وہ عنوان مقدمے کی عرض کروں کہ نوجوان کے لیے کوئی سن و سال نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ یہ 18 سال کا ہے تو یہ نوجوان ہے، یہ 20 سال کا ہے تو یہ نوجوان ہے، اور 35 سال کا، 40 سال کا ہے تو وہ نوجوان نہیں ہے. یہ سن و سال ہم نے اپنی آسانی کے لیے بنائے ہیں، لیکن جو قرآن کی تفسیر اور قرآن کے جو معنی ہیں نوجوان کے، وہ قرآنی نوجوان وہ ہے کہ جس میں ایمان کی طاقت ہو، جس کا ایمان پختہ ہو، وہ نوجوان ہے، اگرچہ اس کا سن و سال زیادہ ہو. لہٰذا قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوان کہا، فتیہ. فتح جوان کو کہتے ہیں، فتیہ نوجوان، جبکہ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی. لیکن اس لیے کہ ان کے جو جذبہ تھا، ایمان تھا، وہ بالکل نوجوان تھا، نوجوانوں والا تھا. لہٰذا اگر وہ 40 سال کی بھی تھے تب بھی وہ جوان تھے. یعنی لقب ان کا خلیل اللہ اور بت شکن، ابراہیم بت شکن. تو وہ بت شکن ہے، آئیڈل بریکر ہے. تو جو اتنا عظیم لقب ہے اس کا اور اتنا عظیم کام اس نے کیا ہے، تو قرآن نے اس لیے اس کو نوجوان کہا. اسی طرح اصحاب کہف کو دیکھ لیں. اصحاب کہف جو ہیں وہ 40 سال سے اوپر کے تھے، 35 سال، 40 سال، 40 سے اوپر نیچے اس طرح ان کی عمر تھی، لیکن قرآن نے ان کو بھی جوان کہا.
وہ اسی وجہ سے کہ ان کا ایمان پختہ تھا. بس نوجوان وہ ہے کہ جو با ایمان ہو، با کردار ہو، با عمل ہو، اگرچہ اس کا سن زیادہ کیوں نہ ہو، یا اگر سن بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اس کا عمل، اس کا کردار اور اس کی شخصیت، پرسنالٹی وہ مومن والی ہے، متقی اور پرہیزگار والی ہے، تو وہ نوجوان ہے. قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں کہ ان دین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. بس اس سے پہلے جو ادیان تھے وہ اس وقت کے لیے تھے، مخصوص معاشرے کے لیے تھے، مخصوص لوگوں کے لیے تھے، مگر یعنی وہ ریجنل دین تھے، نیشنل دین تھے. لیکن اسلام انٹرنیشنل ہے، گلوبل ہے، سب کے لیے. جب ان ادیان، ان شریعتوں کا وقت ختم ہوا اور اسلامی شریعت کا وقت شروع ہوا تو پھر کوئی شخص ان ادیان پہ عمل نہیں کر سکتا. اس کو عمل نہیں کرنا چاہیے اس پہ، کیونکہ وہ اس وقت کے لیے تھے. اب جب اسلام آئے اور اسلام کامل ہے، کمپلیٹ ہے، تو پھر ان دین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور ابھی اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی شخص باقی ادیان پر عمل کرتا ہے فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، یہ اسے قبول نہیں ہوگا، ان سے یہ بات قبول نہیں ہوگی، یہ عمل قبول نہیں ہے. کیونکہ جب اسلام موجود ہے تو ہم نے اسلام پر عمل کرنا ہے، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا اگر کوئی دین اسلام کے ہوتے ہوئے بھی باقی دینوں پر جو کہ اسلام سے پہلے آئے ہیں یا ابھی جو نئے دین بن رہے ہیں ان کی طرف جو آئے ہیں یا لوگ بنا رہے ہیں اس پہ عمل کرے تو یہ ان سے قبول نہیں ہوگا. نوجوانوں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اسپیشلی یہاں کے جو نوجوان ہیں، وہ یہ ہے کہ ان سے مختلف سوالات ہوتے ہیں اور ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ ان سوالات کے جوابات دیں. کبھی کبھار تو جو سوال کرنے والا ہے وہ ایسا سوال کرتا ہے کہ انسان خود بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے، مجھے بھی نہیں معلوم. تو اس کو خود بھی معلوم کرنا چاہیے، پھر جس نے سوال کیا اس کو بھی بتائے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نوجوانوں کی کہ جو ایسی چیزیں کہ جو شک و شبہ ایجاد کرتی ہیں. بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شک ایجاد کریں، شبہ ڈالیں. تو شبہات کو کلیئر کرنا، شک و شبہات کا جواب دینا، یہ نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر جو غلط فہمیاں ہیں مسلمانوں کے متعلق، اسلام کے متعلق، یہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے خود ان کے لیے دور ہونی چاہیے، پھر دوسروں کی غلط فہمی بھی دور کریں. جو مسکنسیپشنز ہیں، متس ہیں، اس کو نوجوانوں نے اپنے علم سے اور اپنی شخصیت سے اس کو دور کرنا ہے، اس کو جو ہے حل کرنا ہے. میں چند چیلنجز کی بات کرتا ہوں جو نوجوانوں کو درپیش ہیں. کچھ مسکنسیپشنز کی بات کرتا ہوں جو جان بوجھ کے نوجوانوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں. اس کی کیا جواب ہے، اس سلسلے میں نوجوانوں کو خود بھی اپنا ہوم ورک کرنا ہے اور معلومات حاصل کرنی ہے. علم صحیح طریقے سے اور صحیح لوگوں سے حاصل کرنا ہے اور پھر اپنے لیے بھی کلیئر کریں، اس کے بعد دوسروں کے لیے بھی کلیئر کریں. مثال کے طور پہ سب سے پہلا مسکنسیپشن، غلط فہمی جو اسلام کے متعلق اس حصے میں پائی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلمانوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، یعنی مسلمز ہیٹ نان مسلمز. اب یہ غلط فہمی ہے، مسکنسیپشن ہے. اسلام سلم سے نکلا ہے. سلم کا مطلب ہے پیس، اینڈ ٹو انٹر انٹو پیس، یعنی سلامتی میں داخل ہونا، پیس میں داخل ہونا. بس جب اسلام سلم سے ہے اور اسلام کا مطلب ہی پیس ہے تو کیسے اسلام یہ تعلیم دے گا اپنے چاہنے والے کو، اپنے پیروکاروں کو، مسلمانوں کو، کہ وہ دوسرے انسان سے نفرت کریں یا غیر مسلمان سے نفرت کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اور اس کو نوجوانوں نے
اپنے علم سے جواب دینا ہے اور یہ کلیریفیکیشن کرنی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ کہیں کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 136 مرتبہ آیا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے نام پہ پوری سورت نازل ہوئی ہے، 19 نمبر کی سورت۔ کسی خاتون کے نام پہ قرآن مجید میں کوئی سورہ نہیں ہے سوائے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے متعلق۔ بس جب ایسا ہے تو پھر کیسے اسلام یہ اجازت دے سکتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کے ساتھ نفرت کرے اور اس کے ساتھ جو ہے دشمنی کرے؟ بلکہ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جس طرح امیر المومنین کا مالک اشتر کے نام جو خط لکھا تھا، اس میں حضرت نے یہ لکھا تھا، حضرت مالک اشتر کو کہا تھا کہ تمہارے پاس 2 قسم کے لوگ آئیں گے، ایک وہ کہ جو تمہارے ہم مذہب ہوں گے، ان کا فیت اور تمہارا فیت ایک ہوگا، یہ مسلمان ہوں گے، ان کو تم نے اٹینڈ کرنا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو انسانیت میں تو تمہارے ساتھ شریک ہیں، وہ بھی انسان، تم بھی انسان، مگر ان کا مذہب تمہارے مذہب سے الگ ہے، تو ان کا بھی حق ہے، ان کے بھی حقوق ہیں جو تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری چیز یا مسکنسیپشن وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہر جگہ شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے اور جہاد کرنا چاہتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ صرف جہاد کا مذہب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم جہاں بھی جاؤ جہاد کرو۔ اب یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے، جو لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کی اس غلط فہمی کو دور کریں۔ جہاد کا مطلب تو کوشش ہے، جوہد سے نکلا ہے۔ یہ تلوار کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کی جاتی ہے۔ مسجد میں وہ جگہ کہ جہاں مولانا صاحب امام نماز پڑھاتے ہیں، اس کو محراب کہتے ہیں۔ محراب حرب سے نکلا ہے، حرب کا مطلب ہے جنگ۔ اب محراب میں جو ہے امام کس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے؟ نہ تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، نہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ تو محراب میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن شیطان کے ساتھ وہ جنگ میں ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کو ورغلائے، اس کو جو ہے غلط راہ پہ ڈالے، وہ غلطی کرے نماز پڑھانے میں، لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے، اس وجہ سے شیطان اس کو نہیں بہکا سکتا۔ بس اسی طرح شریعت، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا مطلب ہے کہ ہاتھ کاٹنا اور سر کاٹنا اور یہ جو کیپٹل پنشمنٹس وغیرہ ہیں، نہیں، بلکہ شریعت تو کہتے ہیں راستے کو، شریعت تو نماز پڑھنا شریعت ہے، خمس دینا شریعت ہے، زکوٰۃ دینا شریعت ہے۔ ایک شخص کہ جو اس کو کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے، کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اگر کوئی شخص اس کی مدد کرتا ہے تو یہ شریعت ہے۔ شریعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو اور اس کا سر قلم کر دو۔ یہ تو بعض فنڈامنٹلسٹ ہیں جہاں یہ رولز وغیرہ ہیں، لیکن اسلام نے تو اگر ہاتھ کاٹنے کا بھی ہے قرآن میں، تو اس کی جو شرائط ہیں، اس شرائط کو پورا کرنا آسان نہیں ہے۔ بعض علماء نے 15 کے قریب شرائط بیان کیے، بعض نے اس سے بھی زیادہ۔ اگر یہ شرائط ہوں تب ہاتھ کاٹو، اب وہ 15 شرائط کیسے ہوں گے؟ لہٰذا شریعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ہر جگہ لوگوں کو سنسار کریں اور جو ہے سٹوننگ اور ہاتھ کاٹنا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ جو نوجوان دور کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ حضرت نے اپنے نفس کے خلاف جنگ کو جہاد الاکبر کہا ہے، اور تلوار کے ساتھ یا بندوق کے ساتھ میدان میں جہاد کرنے کو جہاد الاصغر کہا ہے۔ بس قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر جب نجران کے عیسائی آئے تھے رسول خدا کے ساتھ مباہلہ کرنے اور انہوں نے نہیں مانا، تو رسول خدا نے نہ تو کوئی تلوار نکالی، نہ ان کو سزا دی، بلکہ ان کو جانے دیا، کیونکہ انہوں نے باوجود اس کے کہ رسول خدا نے دلیل کے ساتھ بات کی، مگر وہ نہ مانے، تو رسول خدا نے ان کو چھوڑ دیا۔ لا اکراہ فی الدین۔ تیسری چیز
جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا۔ اسلام اور مسلمان کا یہ باور ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہم دلوں پر حکومت کرتے ہیں، بدنوں پہ حکومت نہیں کرتے، جسموں پر حکومت نہیں کرتے۔ بس اسلام جو ہے وہ محبت، پیار، اس کے احکام، اس کے اصول، اس سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ ہاں کچھ فتوحات بنی امیہ کے زمانے میں ہوئی تھیں، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ پیار و محبت سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں۔ مجھے تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ انڈونیشیا میں کوئی جنگ ہوئی ہو یا ملیشیا میں کوئی جنگ ہوئی ہو۔ اسی طرح نارتھ افریقہ میں جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں، وہاں تو کوئی جہاد ہی نہیں ہوا۔ وہ تو تجار جو تجارت کرتے تھے، تجارت کے عنوان سے وہاں جاتے تھے، اور انہوں نے اپنے اخلاق سے نارتھ افریقہ کو مسلمان کیا۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کو اخلاقیات سے، اس میں صوفیاء کرام کا بھی بہت رول ہے۔ انڈیا پاکستان کو دیکھیں، وہاں بھی دیکھیں صوفیاء کرام کی کتنی خدمات ہیں۔ بس یہ تاثر دینا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا، تو یہ تاثر غلط ہے۔ اسپین میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور وہ اتنی بہترین طریقے سے وہ حکومت تھی کہ اس کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے اسلام میں۔ چوتھی چیز، عورتوں کے حقوق۔ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ اسلام عورت کو چادر اور چار دیواری تک محدود رکھنا چاہتا ہے، حالانکہ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق دیے 1400 سال پہلے کہ جو آج تک بعض جگہوں پہ نہیں ہے، یا بعض جگہوں پہ جو ہے بھی وہ بہت ابھی ریسنٹلی وہ حقوق دیے۔ اسلام نے ارث و میراث عورت کو دیا، میرج کانسنٹ یعنی شادی کے لیے ہاں کہنا عورت کی کو حق ہے۔ اس طرح واجب ہے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ جو چیز بھی ایک خاتون کماتی ہے یا اپنے باپ کے گھر سے لے کر آئی ہے، وہ اس کا ہے، شوہر کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی جب عورتوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے عورت کو بیٹی کی صورت میں جنت کی بشارت دی۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے ایک بیٹی کی پرورش کی یا 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور بیوی کو آدھا دین کہا کہ شادی کر سے جب انسان شادی کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، باقی آدھا دین وہ اپنے عمل سے مکمل کر رہا ہے۔ اور بیوی انسان کے دین کو، آدھے دین کو مکمل کرتی ہے۔ اور جب ماں کی بات آتی ہے تو الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جو حضرت کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرضی لرضاها، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے کہ جو جناب سیدہ سے راضی ہو۔ یعنی ایک عورت کی رضا میں اللہ کی رضایت ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور میں آخری 5ویں چیز اور آخری چیز آپ کی خدمت میں بیان کر کے اپنے اس موضوع کو ختم کروں۔ مسکنسیپشن ہے کہ اسلام جو ہے وہ ٹیررزم کا دین ہے، اور وہ جو ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی تعلیم دیتا ہے، اور تمام مسلمان ٹیررسٹ ہیں۔ اگر کسی کی داڑھی ہے تو وہ ٹیررسٹ ہے، اگر کوئی لڑکی حجاب کرتی ہے تو وہ بھی ٹیررسٹ ہے۔ یہ مسکنسیپشن دیا گیا ہے، حالانکہ داڑھی رکھنا، حجاب کرنا یہ شریعت ہے، یہ اسلامی احکامات ہیں جس پہ وہ عمل کر رہا ہے۔ اس کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ٹیررزم کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام میں ٹیررزم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ٹیررسٹ ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے سب سے زیادہ ٹیررزم کی خلاف بات کی ہے، اور سب سے زیادہ دکھ بھی جو جھیلے ہیں وہ اسی ٹیررزم کی وجہ سے ہیں۔ قرآن میں آیت ہے، اسی پہ میں آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاءَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر کوئی شخص ایک شخص کو بے گناہ، ایک شخص دوسرے شخص کو بے گناہ قتل کرتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور اگر کسی شخص نے
ایک شخص کو زندگی عطا کی، یعنی اس کی جان بچائی، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ آج کل دیکھیں اسلاموفوبیا، اسلام کے خلاف فوبیا، ڈر پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ جو ہے اس کی داڑھی ہے، اس کا حجاب ہے، یہ ضرور ٹیرورسٹ ہے۔ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا دین ہے، اور اسلام میں کوئی ٹیرورزم نہیں ہے۔ شریعت کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگ لیتے ہیں۔ جہاد اس کو نہیں کہتے کہ آپ تلوار نکال کے جو ہے نان مسلمز کو، غیر مسلمان کو قتل کرنا شروع کر دیں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا، ایک بے گناہ کی جان لی، اس نے پوری ہیومینٹی، انسانیت کی جان لی۔ اور اگر کسی نے ایک ایسا اچھا کام کیا کہ ایک انسان کی جان بچ گئی، تو اس نے پورے انسانیت اور ہیومینٹی کو بچایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتا ہوں آخر میں کہ بار الہ ہماری اس مختصر اور قلیل عبادت کو قبول فرما، ماہ رمضان کے روزے ہم سے قبول فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، جن لوگوں کا اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں دور کر، اور بار الہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا ہماری ایمان تقویٰ میں اضافہ فرما۔ اور یہ جو بیماری جیسے ساری دنیا متاثر ہے، بار الہ مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور اس بیماری کو جلد سے جلد ہم سے دور فرما، پوری دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم امام علیہ السلام کے دوستوں میں، اعوانوں میں، امان و انصار میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین وانت سمیع العلیم بحق محمد و آلہ طیبین طاہرین۔ اللہم صلی